نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سلیم کے بارے میں، جیسا فرمایا گیا قلب سلیم کیسے بنتا ہے، اس کے لیے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا خوب ذکر کرنا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر شیطان کا راستہ روکنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عام دستور ہے کہ جب کوئی اپنے دشمن کو قابو کرے تو سب سے پہلے اس دشمن کے ہتھیار کو چینا جاتا ہے جو خطرناک ہوتا ہے۔ فوجی جب کسی کو گرفتار کرتا ہے تو گرفتاری کرتے ہی کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ اوپر کرو۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دہ چیز ہو تو یہ اپنے ہاتھ کھڑا کر لے تاکہ استعمال نہ کر سکے۔ تو جب بھی دشمن پر قابو پائیں تو اس چیز کو چینتے ہیں جو سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان جب انسان پر مسلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر اس کا ہتھیار ہے۔ قرآن مجید سے گواہی مل گئی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ اللہ کی یاد انسان کے پاس سب سے خطرناک ہتھیار ہے جس سے شیطان کو ڈر لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے قلب کے پیچھے شیطان لمبی سونڈ والے مچھر کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اور انسان کے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر دل کو ذاکر پاتا ہے تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور دل کو غافل پاتا ہے تو اپنی سونڈ کا انجیکشن لگا کر انسان کے دل کے اندر وساوس کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ وساوس میں پڑے ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا یہی کمزوری ہے کہ وہ ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اگر ہم ذکر کی کثرت کرتے رہیں گے تو شیطان ہمارے دلوں میں وساوسے نہیں ڈال سکتا، ہمارے دلوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب ہم اپنے دشمن کو اپنے گھر کی چار دیواری سے دور رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ روحانیت کے اس دشمن کو بھی دل کی چار دیواری سے دور رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذاکر ہوں، ذکر کرنے والے ہوں۔ ذکر کرنے والوں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیطان کہیں جا رہا تھا اور بہت کمزور تھا، تو کسی اللہ والے نے دیکھا، اس نے کہا بھائی تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے بہت کمزور کر دیا، ان پر میرا کوئی داؤ چلتا ہی نہیں۔ بھائی کون ہے وہ لوگ؟ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی وقت مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹے سر جھکائے اللہ کی یاد میں، ذکر و مراقبہ میں تھے۔ جب میں وہاں قریب ہوا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس شیطان مردود کی باتوں پہ نہ جانا، یہ
وہ لوگ ہیں جن سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ یہ ذاکر و شاغل لوگ ہوتے ہیں، راضی بررضا لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ شیطان کسی عالم کو ملا، اس نے کہا یہ بتاؤ کن لوگوں پر تیرا داؤ نہیں چلتا، کن لوگوں پر تمہارا داؤ نہیں چلتا؟ شیطان نے کہا میں داؤ وہ بندہ، ہاں میں وہ بندہ دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں دکھاؤ۔ کہنے لگا آئیں۔ شیطان ایک گدھے کی شکل میں ایک بوڑھے کے پاس گیا جو کپڑے بناتا تھا۔ اس نے کپڑا بننے کے لیے لمبے لمبے دھاگے تھانے ہوئے تھے۔ اب شیطان نے گدھے کی شکل اپنائی اور دوڑتا ہوا جو آیا تو ایک دھولتی مار کر ان کے سارے دھاگوں کو توڑ دیا اور بھاگ گیا۔ وہ اللہ کے بندے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہر دھاگے کو گرہ لگاتے گئے۔ بسم اللہ پڑھ کر ہر دھاگے پہ گرہ لگا رہے ہیں۔ نہ ان کے چہرے پر ناراضگی، نہ ان کی زبان پر گالی، نہ کچھ، پھر کام کرنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطان پھر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے پھر دھاگوں کو توڑ دیا۔ وہ پھر اٹھے اور جا کر انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور دھاگوں کو پھر بنا دیا۔ تو شیطان کہنے لگا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا کوئی دعویٰ نہیں چلتا۔ اس نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ یہ کارخانہ قدرت اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دھاگے نہیں توڑے، میرے رب نے دھاگے توڑوائے ہیں۔ دھیان ادھر ہی جاتا ہے، اس لیے مجھ پر خفا نہیں ہوئے، نہ ڈنڈا اٹھایا، نہ مجھے اینٹ سے مارا۔ جب دھاگے ٹوٹ گئے یہ صاحب اٹھے اور اس کی گروہیں لگانے بیٹھ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایسا ایمان حاصل کر لیتا ہے کہ جب اسباب سے نظر ہٹ کے مسبب الاسباب پر چلی جاتی ہے تو پھر شیطان کو ایسے بندے کے قلب تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو ذکر سے یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک میں کچھ مسنون اذکار بتائے ہیں جو شیطان سے حفاظت کے لیے سیکورٹی کا کام دیتا ہے۔ جیسا ایک جگہ فرمایا جو انسان دن میں 100 مرتبہ پڑھے۔ اب ہم یعنی کہ اپنا انشورنس کر دیں، جیسے کہ ہم اپنے گاڑیوں کا، آج کل انسانوں کا بھی انشورنس ہوتا ہے، گاڑیوں کا انشورنس کرتے ہیں تو کہیں جگہ میں اگر شرطا روک لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، گاڑی انشورنس ہے، گاڑی یعنی کہ بیمہ ہے، گاڑی کا ملکیہ برابر ہے، تو یہ ہمارا یعنی کہ انشورنس ہے۔ جو کچھ مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دن میں 100 مرتبہ پڑھے، جو انسان دن میں 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس بندے کو 100 نیکیاں عطا ہوں گی اور 100 گناہ معاف ہوگی، اور سارا دن اللہ تعالیٰ شیطان سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو اب یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اب دنیا میں انشورنس کرواتے ہیں تو پیمنٹ دیتے ہیں نا، یا اپنے گھر کی یا دفتر کی سیکورٹی کرواتے ہیں تو ان کو بھی پیمنٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا یہ بھی انساٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، اور اس پر انسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارا دن
اس بندے کی شیطان مردود سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنا پیارا نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، صبح 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ صبح کی پڑھ لیں گے تو یہ صبح کی پیمنٹ ہو گئی، سارے دن کی سیکورٹی مل گئے۔ وہ شیطان کو مار کر بھگا دیتے ہیں جو یہ 100 مرتبہ کی ترتیب پر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے بندوں کی شیطان مردود سے حفاظت کرو، تو شیطان قریب ہی نہیں آتا۔ اسی طرح 100 مرتبہ شام کو اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ رات کو شیطان سے بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو جو نوجوان تنگ ہوتے ہیں اپنی ذہنی خیالات سے، پریشانیوں سے، ان کو چاہیے کہ اس مسنون ذکر کو اپنا روز کا معمول بنا لیں۔ اللہ کا ذکر شفا اور مخلوق کا ذکر بیماری ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ان الذکر اللہ شفاء و ان الذکر الناس داء۔ اللہ رب العزت کا ذکر شفا ہے اور مخلوق کا ذکر بیماری ہے۔ مخلوق کے ذکر سے دل بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل شفا پاتا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی گواہی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ قرآن پاک کی گواہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اس عمل سے باقی اعمال میں بھی جان آ جاتی ہے۔ ذکر سے غفلت، نماز سے غفلت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان پہلے ذکر سے غافل کرتا ہے، پھر نماز سے غافل کرتا ہے۔ اگر ہم ذکر کے مقام پہ ہی اس کو روک لیں گے تو یہ ہماری نمازوں میں خلل ڈال ہی نہیں سکے گا۔ یہ نماز کے بجائے ذکر سے پہلے کیسے روکتا ہے؟ گواہی قرآن دیتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تم میں دشمنی ڈلوائے اور تمہیں اللہ کے ذکر و نماز سے روک دے۔ تو پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ ذکر پر کرتا ہے۔ جب اس نے ذکر سے غافل بنا دیا، اب اس کا نماز میں وساوس ڈالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکر کے ذریعے ویسے ہی شیطان کو دور رکھتے ہیں۔ تو جب عام حالات میں دور رہتا ہے تو نماز کی حالت میں وہ ان کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز کے اندر جمعیت نصیب ہو جائے، حضوری نصیب ہو جائے۔ یہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کی پریشانیوں میں پسے مصلی پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مصلی پہ آ کر اللہ اکبر کہیں گے تو کیا پریشانیوں کی ساری گٹری اتر جائے گی؟ اور سکون کی وہ جو گٹری ہمارے سر پر ہے وہ اتر جائے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دیکھو
اگر موٹر بھی چلانی ہو تو بڑی موٹر ایک پشن بٹن کے دبانے سے فوراً اسپیڈ پر نہیں آ جاتی. یعنی کہ ابھی ہم موٹر چلا رہے ہیں راستے میں، وہ فوراً ایسا کرنے سے وہ یعنی کہ اسپیڈ میں نہیں بھاگتا، تھیم لیتی ہے. اپنے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جو گاڑی بھی ہو وہ بھی اسی طرح. انسان تو پھر انسان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غفلت والے ماحول سے آئے اور مصلی پر قدم رکھ کر اللہ اکبر کہے اور ایک دم سے غفلت سے نکل کر اس کی جمعیت مل جائے؟ یعنی کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے نماز کی جمعیت حاصل کی ہوتی ہے انہوں نے نماز سے باہر بھی جمعیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. وہ پہلے ہی حضوری ان کے پاس ہے. یوں سمجھیں کہ 80-90% ان کی کیفیت پہلے ہی رجوع اللہ والی ہوتی ہے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں وہ 90% کیفیت 100% پر چلی جاتی ہے. ہاں، یعنی کہ ہم کو نماز سے پہلے کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو اسی طریقے سے تب جا کے نماز میں حضوری ہوگی. تو اسی طرح جو جمعیت والی نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے وہ رنگ سے باہر تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تیاری اتباع سنت ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یہ سب تیاری ہے. ایسا بندہ جو یہ تیاری کر چکا، جب وہ اللہ اکبر کے ساتھ نماز کے رنگ میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نماز کی حضوری نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے باہر اگر تیاری کرو گے تو نماز کے اندر کی کیفیت کو بھی حاصل کر سکو گے. یہ ذکر نماز کی جمعیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین معاون ہے. تو اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، ہم اللہ کی یاد کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ تعالی ہمیں اپنے یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بہترین ناموں میں یاد کریں. ہم اپنے سونے کی جگہ میں، بیٹھنے کی جگہ میں، بلکہ فرمایا کہ میرے بندو تم اگر مجھے نرم بستروں پر یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں قبروں کے اندر یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي فِي مَهْدِكُمْ اذکرکم فی لحدکم. تم اپنے سونے کی جگہ میں مجھے یاد کرو گے، میں قبر میں سوتے وقت تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. یہ تو سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا. ہم اسے یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کرے گا. اے میرے بندو تم مجھے عزتیں دو گے، میں پروردگار تمہیں عزتیں دوں گا. تم میری عبادت کرو گے، میں لوگوں کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا. میرے بندو تم مجھے مناؤ گے، میں تمہیں مناؤں گا. تم میرے قریب آؤ گے، میں تمہارے قریب آؤں گا. مگر فرق یہ ہے کہ تم ایک ایک قدم چھل کر آؤ گے، میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر جائے گی. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا ہماری زندگی میں برکتیں آتی چلی جائیں گی. لہذا دل میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے. تو یہ پہلا سبب ہے انسان کے دل کے زندہ ہونے کی.